اگر آپ میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوں تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ آپ کا دل جس شخص کو چاہتا ہے وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ آج ہم اس احساس کی بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی روح کو چھو لیتا ہے۔ وہ احساس جب دل کسی ایک شخص کی طرف بے اختیار کھنچنے لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے کہ وہی ہمارا ہم سفر ہو، وہی ہماری تقدیر کا حصہ ہو، وہی ہماری دعاؤں کا حاصل ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جسے دل چاہتا ہے کیا وہ قسمت میں بھی ہوتا ہے؟ محبت، چاہت، دل کا لگاؤ، یہ سب فطری چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی کیفیات ہیں، لیکن ہر احساس، ہر تعلق، ہر خواب حقیقت میں نہیں ڈھلتا، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کا خیال دل میں بار بار آئے، اگر کسی کی یاد میں دل بے چین ہو، تو کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ہماری قسمت میں ہے؟ لیکن یاد رکھیں، ہر چاہت قسمت نہیں ہوتی، اور ہر قسمت آسانی نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ کسی کو ہمارے دل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم دعا کرنا سیکھیں، کبھی کسی کو نکال لیتا ہے تاکہ ہم صبر کرنا سیکھیں، اور کبھی وہ دیر کرتا ہے تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ تو آئیں وہ نشانیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا دل جس شخص کو چاہتا ہے وہ آپ کی قسمت میں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص دل میں بستا ہے اور اس کا تصور بھی آپ کو ایک روحانی ٹھنڈک دے، نہ کہ خالی جذباتی وابستگی دے، تو یہ آپ کی فطرت اور روح کی آواز ہے۔ اگر اس شخص کا خیال آئے تو دل میں روشنی سی محسوس ہو، دل کے اندرونی سوالات ختم ہو جائیں، اندرونی الجھنیں مٹ جائیں، تو یہ صرف نفسیاتی نہیں، الہامی سکون ہوتا ہے۔ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے اگر اس شخص کے لیے دعا نکلتی ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے تو یہ فطرت کی گواہی ہے۔ اگر ایک رشتہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہو تو آپ کو سب کچھ جیتنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو حالات کھینچ کر اس طرف لے جاتے ہیں اور رکاوٹیں غائب ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی دیکھتا نہیں، بس سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ مالی طور پر پریشان تھے، پھر اچانک روزگار ملا، ماں باپ راضی ہو گئے، بات چیت کا رستہ کھل گیا۔ یاد رکھو کہ یہ سب اللہ کی تدبیریں ہیں۔ محبت جو اللہ کے قریب کرے وہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ جنت کی طرف قدم ہوتی ہے۔ وہ شخص آپ کو گناہوں سے بچانے کا سبب بنے، نظروں کی حفاظت، وقت کی قدر، حلال کی طلب، اس کے ہوتے ہوئے دل میں اللہ کا خوف اور اپنی عزت کا شعور بڑھ جائے۔ محبت کا معیار یہ نہیں کہ آپ کتنا وقت ساتھ گزارتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ محبت آپ کے رب کو یاد رکھنے کا سبب بنی یا آپ کو رب کی یاد سے غافل کر گئے۔ آپ جس سے زندگی بھر کا ساتھ چاہتے ہیں اس کے ساتھ صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری، ایمانی اور قلبی ہم آہنگی بھی ضروری ہے۔ کیا وہ شخص بھی اللہ سے ویسا ہی تعلق رکھتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی اپنے رشتوں کا ویسا ہی احترام کرتا ہے جیسا آپ کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو وہ شخص آپ کے روحانی راستے کا ہم سفر ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو کسی سے جدا کرتا ہے تاکہ آپ کو خود کی اصلاح کا موقع ملے اور وہ شخص بھی اپنے نفس کو سدھارے۔ پھر اگر دونوں بغیر کوشش کیے دوبارہ ایک دوسرے تک پہنچیں تو یہ تقدیر کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ایک بار کھو کر سنبھل جائیں وہ اکثر ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کسی اور میں الجھے ہوتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، مگر آپ کو محسوس نہیں ہوتا، پھر اللہ اسے آپ سے دور کرتا ہے اور آپ کی راہ میں ایک بہتر انسان رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی شفا ہوتی ہے جو ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی، مگر وقت کے ساتھ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت بغیر تلاش کیے پیدا ہوئی، شرعی حدود میں ہے، اور دونوں طرف سے نیت صرف نکاح اور اللہ کی رضا ہو، تو یہ محبت فطری اور رب کی طرف سے ڈالی ہوئی ہو سکتی ہے۔
استخارہ صرف خواب پر منحصر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ اگر استخارہ کے بعد دل میں اتنا سکون ہو جائے کوئی شک باقی نہ رہے تو یہ بھی ایک مثبت نشانی ہے۔ رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں ہی ان کا جوڑا بنا دیا۔ محبت اس وقت بھی اللہ کی قدرت سے تھی اور آج بھی ہے۔ دعا کریں یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسان فرما، اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو دل سے نکال دے۔ صبر کریں، اللہ ہر چیز کو وقت پر مکمل کرتا ہے۔